ویلکم بیک۔ سب سے پہلے بات کریں گے بھارتی وزیراعظم کو بتا دیا ہے پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں دیوالی تقریب میں میڈیا سے گفتگو کہا۔ کچھ دیر پہلے بھارتی وزیراعظم سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ بھارتی وزیراعظم سے تجارت سمیت کئی امور پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے، تجارت کے ذریعے معاملات حل کر رہا ہوں۔ بھارت روس سے اب مزید تیل نہیں خریدے گا۔ I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade, we talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan. And I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India. And that was a very, very good thing. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way. اس سے پہلے وائٹ ہاؤس لان میں منعقدہ تقریب میں بھی امریکی صدر ٹرمپ نے مودی سرکار کے زخموں پر ایک بار پھر نمک چھڑکا۔ وائٹ ہاؤس میں پاک بھارت کا پھر ذکر چھڑ دیا۔ بولے بھارت اور پاکستان ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے، 7 طیارے مار گرائے جا چکے تھے۔ میں نے فون کر کے کہا اگر تم جنگ کرو گے تو امریکہ تجارتی معاہدہ نہیں کرے گا۔ 24 گھنٹے بعد انہوں نے کال کی اور جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے تجارتی معاملات کی وجہ سے ایٹمی تباہی کو روک دیا۔ 8 میں سے 5 جنگیں تجارتی اور ٹیکس کے معاملات کی بنیاد پر روکی۔ Mentioned 8 wars, 9 coming. Of the 8, 5 were based solely on and tariffs. India, Pakistan were going at it. 2 nuclear powers, and serious nuclear. 7 planes shot down. They were ready to go, and I called them up. I said, you go to war, and we're not doing a trade deal. And they said, well, what does one thing have to do with the other? I said, it has a lot. You're nuclear powers, and if you do it, we're not doing a trade deal. And 24 hours later, they called me, we have decided not to do it. We stopped the war. We stopped the potential disaster, a nuclear disaster, because of trade. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کہتے ہیں بلوچ نوجوان منفی سیاسی ایجنڈا مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنے بلوچستان میں تشدد بھڑکا رہے ہیں۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج عوام مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ دہشت گرد پراکسیز ختم کرنے کے لیے تمام اقدام کریں گے۔ ملک کی سلامتی کی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب ہوگا۔ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے۔ تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ دہشت گرد پراکسیز ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خبردار کر دیا۔ کہا پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن عوام کے جان و مال اور ملک کی سلامتی کی براہ راست یا بالواسطہ خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بلوچ نوجوان صوبے میں خوشحالی کے لیے منفی سیاسی ایجنڈا مسترد کر دیں۔ ISPR نے بتایا GHQ راولپنڈی میں آرمی چیف نے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج عوام مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بلوچستان میں تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے۔ بلوچستان کے محب وطن عوام باصلاحیت اور پرعزم ہے۔ بلوچ عوام صوبے کی بے پناہ اقتصادی صلاحیتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی اقدامات پر بات کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے سول سوسائٹی پر زور دیا وہ نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کرے۔ نام نہاد بلوچ نیشنل موومنٹ کا برطانیہ میں بے بنیاد پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ایما پر نام نہاد بلوچ نیشنل موومنٹ کے بیرون ملک احتجاج کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ خاتون صحافی کے سوالات پر مظاہرین زہری کے موجودہ حالات سے لائم نکلے۔ خاتون صحافی نے کہا مظاہرین اور غیر مقامی باشندوں کو غیر ملکی لابیز کے ذریعے کرائے پر حاصل کیا گیا۔ مظاہرین نے جن افراد اور بچوں کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں وہ ان کے نام تک نہیں جانتے تھے۔ مظاہرین نے اعتراف کیا وہ بلوچستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی سبی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ترجمان CTD نے بتایا حکام کو اطلاع ملی تھی علاقے میں موجود دہشت گرد بڑی واردات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ CTD کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ دہشت گردوں نے ٹیم پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے ہتھیار گولہ بارود برآمد ہوا۔ دہشت گردوں کی لاشیں قانونی کارروائی کے لیے اسپتال پہنچائی۔
علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ سندھ حکومت نے کچے کے ڈاکوں کے لیے سرنڈر پالیسی جاری کر دی ہے۔ ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوں کو مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا۔ سرنڈر کرنے والوں کے لکھانوں کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ آج شکارپور میں خفیہ تقریب ہوگی، 50 ڈاکو سرنڈر کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں تمام علماء کا احترام کہتے ہیں، جو اسلحے کے ساتھ آئے گا اس جتھے یا گروہ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر سندھ اور ایم کیو ایم سے ملاقات میں ایم کیو ایم کے کردار کی تعریف کی۔ کامران ٹسوری بولے محسن نقوی نے بھارتی ٹیم کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی گورنر سندھ کامران ٹسوری اور ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات کرنے گورنر ہاؤس پہنچے۔ سب نے مل کر شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ ملاقات میں محسن نقوی نے ایم کیو ایم کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ضروری ہے سب مل کر ملک کو بھنور سے نکالیں۔ جو کوئی جتھا ویپنز کے ساتھ کہیں پہ بھی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو، ان کے اوپر ضرور ایکشن ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو نشانے پر لیا۔ جب یہ گراؤنڈ میں کھڑے تھے اور انڈین ٹیم جو ہے وہ ٹرافی لے نہیں رہی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا جو چیئرمین ہے وہ وزیر داخلہ بھی ہے۔ وہ ٹرافی گاڑی میں رکھ کے ساتھ لے آئے، اب پورا انڈیا ٹرافی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پاکستان کی داخلہ کی صورتحال کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری لگائی گئی۔ پاکستان کی پرواز شروع ہوئی ہے، ہم اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کراچی میں مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں اہل سنت کے علماء کرام کے وفد سے بھی ملاقات کر کے مدارس و مساجد کے امور میں حکومتی مداخلت نہ کرنے اور جلد اسلام آباد میں نشست کے اہتمام اور تمام جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جانے پر اتفاق کیا۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ ٹی ایل پی قائدین کی تجوری سے 69 قیمتی گھڑیاں ملیں، کچھ ایسی گھڑیاں جن کا نام تک نہیں سنا تھا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں ٹی ایل پی قائدین چندے کا پیسہ بینکوں میں رکھ کر سود لے رہے تھے، کفن باندھنے والے خود مل رہے ہیں، نہ ان کا کفن۔ غزہ پر مارچ کرنے والوں کا ایک مطالبہ بھی فلسطین اور غزہ پہ نہیں تھا۔ 69 برانڈڈ واچز ان کی تجوری سے نکلی ہیں، اتنی توشہ خانے میں بھی پاکستان کے نہیں دیکھے۔ ان برانڈز کا نام نہیں سنا ہوگا جس برانڈ کی گھڑیاں تھی۔ 100 اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، ان پیسوں سے جو لوگوں نے انہوں نے ڈونیشن دیے ہیں، کروڑوں روپے کا پروفٹ اسی بینکنگ سسٹم سے لیا ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ سود حرام۔ انہوں نے کفن باندھا تھا، لیکن نہ کفن مل رہا ہے، نہ کفن باندھنے والا مل رہا ہے۔ تحریک انصاف کا 25 نومبر سے پہلے اسلام آباد آنے کا اعلان، حکومت کا کیا جواب ہوگا؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ سے پروگرام خبر میں سوال۔ رانا ثناءاللہ نے کہا تحریک انصاف اسلام آباد آئے گی تو ان کو جواب پہلے سے زیادہ سخت دیا جائے گا۔ جنید اکبر صاحب نے کہا ہے کہ فیصلہ ہو گیا، ہم نے نومبر میں آنا ہے، احتجاجی تحریک آئے گی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی آ جائے۔ کیا جواب ہوگا رانا صاحب؟ جواب تو پہلے سے سخت ہوگا، لیکن یہ نہیں آ سکیں گے، کوشش کریں گے، لیکن اس مرتبہ ان کو اسلام آباد ڈی چوک تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ تو کیا پہلے سے زیادہ طاقت کا استعمال ہوگا ریاست کی طرف سے؟ جی بالکل، جو اٹک برج ہے اس کو اگر مؤثر طور پہ بند کیا جائے تو نہیں آ سکتے۔ یہ چیف منسٹر KP کے انہوں نے جو تقریر کی اس میں باتیں کی، تو اس کے بعد اب وہ ملاقات کی اجازت کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں۔ آپ کو کیا سہیل آفریدی سے کوئی بھلائی کی امید ہے؟ میں ان کو ذاتی طور پہ تو جانتا نہیں ہوں، نہ میں کبھی ان سے ملا ہوں، میں نے صرف میرا تعارف ان سے وہی ہے جو انہوں نے اپنے متعلق منتخب ہونے کے بعد فرمایا۔ ان کے ان الفاظ کو اگر میں مد نظر رکھوں تو پھر تو جواب جو ہے وہ مایوس کن ہے۔ آپ جنگ نہیں لڑ رہے، جھک مار رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بدلنے سے جنگ نہیں رکے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پختونخوا حکومت پر چڑھائی، وزیر اعلیٰ KP کو سہیل بزدار قرار دے دیا، کہا سہیل بزدار کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لایا گیا تاکہ وہ بانی کو خوش کرنے کے لیے ڈرامے کریں۔ کہ CM نے کہا یہ گاڑیاں ناکارہ ہیں، یہ بلٹ پروف پسند نہیں آئی تھی تو وزیر اعلیٰ اپنی بلٹ پروف دے دیتے نا۔ دہشت گردوں کے خلاف آپ لڑنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے نہیں لڑ رہے کہ اس سے بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ آپ تو جنگ نہیں لڑ رہے، جھگ مار رہے ہیں۔ سہیل بزدار لگایا گیا ہے، ایسا کم عقل بندہ لگایا جائے بانی کو خوش کرنے کے لیے ڈرامے کریں۔
حالیہ کشیدگی کے بعد پاکستان سے افغانستان کے لیے تجارت کے دونوں راستے اب تک بند ہیں۔ تورخم اور چمن سرحد سے افغانستان کے لیے تجارت مکمل بند ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے افغانستان سے تجارت کے دونوں راستے تورخم اور چمن کھولنے کا فی الحال فیصلہ نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پر افغانستان کے لیے تجارتی راستے کھولنے کی خبریں درست نہیں۔ کراچی میں صدر آصف علی زرداری سے سینیٹر فیصل وابڈا نے 1-on-1 ملاقات کی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات فیصل وابڈا کے بیرون ملک دورے کے بعد پاکستان آمد ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے فیصل وابڈا کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ اور اب بات کریں گے خیرپور میں ایک گھر سے 6 لاشیں ملنے کا معمہ حل ہو گیا۔ معروف تاجر بشیر آرائن کی بہو نے شوہر اور 4 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ اقصیٰ نے شوہر نوید اور 4 بچوں کو نشہ آور گولیاں کھلائیں اور گولیاں ماری۔ اقصیٰ نے بعد میں خود کو بھی گولی ماری۔ اقصیٰ نے مرنے سے پہلے ویڈیو بیان میں ایک لڑکی کا نام لے کر کہا کہ اس نے میرا گھر برباد کر دیا۔ لڑکی نے میرے شوہر سے شادی کر لی، دوسری شادی، اور میرا گھر برباد کر دیا۔ اس نے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کا باپ چھین لیا۔ گھر سے 6 لاشیں ملی ہیں اور بیوی، شوہر اور ان کے 4 بچے ہیں اور سب کو گولی لگی ہوئی ہے۔ تفتیش کر رہے ہیں، ویپن ہے، خالی پوکے ہیں، فنگر پرنٹس ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو اچھی طرح چیک کر کے اور پھر ہم کوئی اپنی فائنل رپورٹ دیں گے۔ ابھی پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے۔ ٹی وی فوٹیجز ہے، وہ دروازے پہ CCTV لگا ہوا ہے۔ کھول ملے، پسٹل ملا ہے۔ وہ خاتون کے ہاتھ میں تھا پسٹل؟ بالکل، وہ خاتون کے ہاتھ میں ہی پسٹل تھا۔ کراچی میں بیٹیوں کے قتل کے الزام میں ایک شخص گرفتار۔ ملزم اکبر کے ساتھ 10 سال کی زینب اور 11 سال کی عالیہ اکیلی رہتی تھیں۔ کوثر نیازی کالونی کے اکبر نے بچیوں کو گردن پر چھری پھیر کر قتل کیا۔ زینب اور عالیہ کی ماں کا 4 سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔ ملزم اکبر بے روزگار اور بھاری رقم کا مقروض تھا۔ پولیس نے دوہرے قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ یہی ہے کہ یہ فی الحال بے روزگار تھا اور کافی قرضہ اس نے لوگوں کا دینا تھا، تو ڈپریشن میں بھی تھا۔ ملزم کو ہم نے اریسٹ کر کے آلۂ قتل برآمد کر لیا۔ اس کی چھوٹی والی بہن بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، یہاں پہ گر گئی، آگے بول رہی ہے چاچو چاچو میرے ابو نے 2 بہنوں کا قتل کر دیا۔ قرض کیوں کیا، یہ ایشو میں کیوں اڑائے؟ آپ کو نہیں پتا کہ کسی کی امانت دینی ہے واپس؟ جب سمجھاتا تھا میرے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا۔ اسلام آباد کے ملازمت کا جھانسا دے کر لڑکی کو بیابرو کر دیا گیا۔ تھانہ مارگلہ میں متاثر لڑکی کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں فیصل جلال اور حفیظ اللہ کو نامزد کیا گیا ہے۔ ملزمان نے نوکری کا جھانسا دے کر شاپنگ سینٹر میں بلایا تھا۔ کراچی سے خبر آپ کو دیں گے۔ کلاکوٹ میں ہوٹل پر فائرنگ سے ایک شخص کے زخمی ہونے کا واقعہ۔ فائرنگ سے ہوٹل پر بیٹھا ایک شخص زخمی ہوا تھا، یہ کہنا ہے پولیس کا۔ عدنان راجپوت سے مزید جانیں گے۔ عدنان، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، کالاکوٹ پرانا حاجی کیمپ میں چائے کھانے پر فائرنگ سے ایک شخص کے زخمی ہونے کا واقعہ اب سے کچھ دیر قبل پیش آیا تھا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ہوٹل میں بیٹھا ایک شخص شدید زخمی ہوا تھا، جو دوران علاج زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ مقتول کی شناخت مصطفیٰ کے نام سے کی گئی ہے۔ ہوٹل کے مالک نے مقتول کو ڈاکو سمجھ کر فائرنگ کی، جبکہ پولیس کا مزید بتانا ہے کہ ہوٹل کے مالک کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ کے نوائی علاقے چک نمبر 223 رمانہ شمالی میں روایتی کھیل تماچا دار کبڈی کا شاندار مقابلہ ہوا، جسے دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی۔ امیر عمر چمن کی رپورٹ۔ نوائی علاقہ چک نمبر 223 رمانہ شمالی کے میدان میں کبڈی کے کھلاڑیوں نے جوان مردی، طاقت اور مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ شائقین نے کبڈی کھلاڑیوں کے داؤ پیچ اور تماچوں سے بھرپور مقابلے کو دیکھ کر جوش و خروش میں آ گئے۔ جناب ایک چاٹا ملکاں دی کبڈی ویکھی ہے، اس تو بڑے لطف اندوز ہویا۔ ٹیموں کے کھلاڑیوں نے گھونسوں اور تماچوں کا آزادانہ استعمال کیا اور ایک دوسرے پر یوں ٹوٹ پڑے جیسے میدان جنگ ہو۔ کھیل کے دوران ہر پوائنٹ پر شائقین کی تالیوں اور نعروں نے ماحول کو گرما دیا۔ حکومت پنجاب نو پاکستان نو ساڈے والوں اپیل ہے کہ ساڈی کھلی کبڈی نو پروموٹ کیتا جائے۔ مقامی شائقین کا کہنا تھا کہ یہ کھیل ان کے علاقے کی پہچان بن چکا ہے۔ ہر سال کبڈی کے ایسے مقابلے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں تاکہ اپنی ثقافت سے جڑے رہیں اور نوجوانوں کو کھیل کے میدانوں کی طرف مائل کیا جا سکے۔ اصحاب شکن مقابلے کے بعد ٹیم امجد 11 نے کامیابی اپنے نام کی، جبکہ شائقین نے جیت کا جشن خوب دھوم دھام سے منایا۔ امیر عمر چمن، ایئر وائی نیوز، چنیوٹ۔ چمن میں ہائر سیکنڈری اسکول فٹ بال گراؤنڈ پر سندھ بلوچستان فٹ بال ٹورنامنٹ کے پہلے سیمی فائنل میچ میں سردار محمد شہید فٹ بال کلب چمن نے عبدالرحمان زئی فٹ بال کلب کو 2-0 سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اختر گلفام کی رپورٹ۔
सिंध बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच आईआर सेकेंडरी स्कूल के पथरेली फुटबॉल ग्राउंड पर खेला गया, जो सरदार मोहम्मद शहीद फुटबॉल क्लब चमन ने अब्दुर्रहमान ज़ई फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यहाँ पर फुटबॉल का रुझान इतना ज्यादा है कि लोग यहाँ से इस चमन जैसे इलाके से नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे। 2 महीने पूरे होने वाले हैं। ये टूर्नामेंट हमारे इलाके के लिए तफरीह भी बनता है, खिलाड़ियों के लिए भी मौका बनता है। फुटबॉल से वाबस्ता अपराध का कहना था कि खेल के जरिए ही दुनिया में पैगाम पहुंचा रहे हैं कि चमन के अवाम पुरअमन, मेहमान नवाज और खेलों से मोहब्बत करने वाले हैं। बाहर के लिए लड़के पैदा कर सकते हैं जो बाहर में हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं, 19 के लिए, अंडर 17 के लिए, अंडर 16 के लिए बाल के अच्छे खिलाड़ी पैदा किए हैं और अच्छे कप्तान पैदा किए हैं, तो इस टूर्नामेंट को जरूर होना चाहिए। इस क्राउड से आप अंदाजा लगाया कि रोजाना की पर बुनियाद हजारों की तमाशी यहाँ पे आते हैं। मैच को ग्राउंड में मौजूद हजारों तमाशाइयों ने देखा और इस सेहतमंदाना सरगर्मी से खूब लुत्फानंदोज हुए। सिंध बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट से अच्छे और टैलेंटेड खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। कैमरामैन आयतुल्लाह के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज, चमन। स्वात के निजी स्कूल में साइंसी मेले का एहतमाम किया गया। मेले में तलबा ने अपनी मेहनत और सलाहियतों को उजागर किया। रिपोर्ट करेंगे शहजाद आलम। स्वात के मरकजी शहर मिंगवरा में निजी स्कूल में एक रोजा साइंसी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा व तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेले में तलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों और साइंसी महारतों का भरपूर मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ मॉडल पेश किए। ये मैंने मिसाइल लॉन्चर बनाया है और ये सिक्योरिटी बनाने के लिए हमने बनाया। जितना ही हम जमीन के अंदर जाते हैं उतना ही जमीन का टेम्परेचर हाई होता जाता है। जमीन के अंदर जो रॉक्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, तो फिर जब बाहर आ जाते हैं तो वो फिर लावा का शक्ल इख्तियार करते हैं। स्कूल के असातिज़ा कहना था कि इस किस्म के फेस्टिवल से बच्चों में मौजूदा टैलेंट को सामने लाने का मौका मिल जाता है। मैंने एक पेरिस्कोप बनाया हुआ है और इसके साथ साथ प्रोजेक्टर बनाया हुआ है। इसकी यूज टैंक्स में होती है, सबमरीन्स में होती है और मैनहोल्स में होती है। मैंने ये एक बोट बनाया है, इसमें 2 प्रोपेलर्स लगे हुए। इसमें अगर ये दोनों हम ऑन करें एक साथ तो ये बोट जो है ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी। मेले में शिरकत करने वाले तलबा व तालिबात का कहना था कि साइंसी मेले के इनेकाद से हमें काफी हौसला मिला और हमने अपनी सोच को आज अमली जामा भी पहनाया। उनका कहना था कि तालीमी इदारों में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियां भी निहायत ही जरूरी है। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, ARY न्यूज स्वात। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी के 10 साल मुकम्मल होने पर स्कॉलरशिप अवार्ड डिनर मुनक़िद हुआ। रिपोर्ट करेंगे ज़फ़र हाशमी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी के 10 साल मुकम्मल होने पर 10वां स्कॉलरशिप अवार्ड डिनर मुनक़िद हुआ, जिसमें पुलिस कमिश्नर, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशल्स, सिटी ओहदेदारान और कम्युनिटी के अहम अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए कौंसल जनरल पाकिस्तान आमिर अहमद अत्तोज़ई, पुलिस कमिश्नर NYPD जैसिका टिश, एहतशाम खान और दूसरे मुकर्रीन ने पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की न्यूयॉर्क में अमन कायम करने और मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान मजबूत राबता उस्तवार करने पर उनकी पेशा वाराना कारकर्दगी की तारीफ की। पुलिस कमिश्नर जैसिका टिश ने अपने खिताब में पाल्स के सदर रोहेल खालिद की वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस भी किया। that they have been exerting not just inside the United States of America but also in Pakistan during times of calamities and times beyond human control. Today there are more than 530 Pakistani Americans at the NYPD, including over 450 who were born in Pakistan, a number that has grown more than 500% over the past decade. That reflects the strength of this community and the strength and impact of your service, especially your commitment to recruiting new talent and inspiring others to follow. हमारा 10वां एनिवर्सरी डिनर जो चल रहा है, ये हम हर साल करते हैं। इसमें हम हर किस्म की कम्युनिटी को और अपने हायर अप्स को लेकर आते हैं और वो यहाँ पे आकर हमारे साथ खाना और कल्चर को एंजॉय करते हैं। आखिर में मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी पर मुख्तलिफ शख्सियात में अवार्ड्स और कुरानंदाजी के जरिए इनामात भी तकसीम किए गए। ज़फ़र हाशमी, ARY न्यूज़, न्यूयॉर्क, अमेरिका। पाकिस्तान भर की तरह लाहौर में भी हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने दिवाली का त्यौहार मनाया। लाहौर में मरकज़ी तकरीब कृष्णा मंदिर रावी रोड में हुई। हिंदू बरादरी के मर्द व ख़वातीन ने खुसूसी पूजा की, भजन गाए और दिए जलाए। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY।